الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بڑی سارے حضرات صلی اللہ علیہ یا بعد از حمد و صلاة اج دی منعقدہ محفل پاک جو کہ قل اور 10واں شریف دے ختم پاک دے حوالہ نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر مقتدر علماء کرام، نعت خانان احتشام، اشاقان مصطفیٰ شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مجتقبل خطیب اہل سنت، فاضل نوجوان جناب مولانا محمد امیر حمزہ سلطانی صاحب زیدہ علمہ زیدہ نطقہ وزیدہ صوتہ، بھائی محمد شہباز صاحب انہ دے برادر اصغر عبد الرحمن صاحب دنیا فانی تو رحلت فرما گئے. مینوں اور آپ احباب نو دعوت فکر دے گئے کہ میں چلا گیا ہن زید اور عمر بکر دی واری. ختمات دے پروگرام متقاضی ہوندن کہ خطابات بیانات چھوٹے کیتے جان اور گلہ ہونا اندر زیادہ بیان کیتیاں جان. میں تھوڑے وقت دے اندر آپ احباب دی محبتان دی نظر قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر خوف خدا وچ مرن والے دی شان عرض کرنا چاہنا. دعا فرماؤ خالق ارض و سما آدھرو قرآن آدھرو حدیث حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جدے تو کوئی بھی ذی شعور ذی عقول انکار نہیں کر سکتا. جڑا آیا ہے اس نے دنیا تو جانا ضرور ہے، چاہے وہ چھوٹی عمریں چلا جائے، چاہے سن بلوغت تو بعد چلا جائے، چاہے وہ بڑھاپے وچ آ گیا تو پھر چلا جائے. جڑا آیا ہے بالآخر انہیں جانا ہے. کڈا وہ کامیاب بندہ ہے جدو جاندہ پیا ہوئے تے زبان تے کلمہ طیبہ ہوئے تے جدو قبر وچ اکھاں کھولے پھر حضور دی زیارت پاک نصیب ہوندی پئی ہوئے. شاعر نے آکھیا تھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے، جب ہماری موت آئے تو مدینہ قریب ہو جائے.
جتوں تک آواز جا رہی ہے اتوں تک احباب ضرور ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو، اے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو، مطلب ہے کہ رب جنہاں نال خطاب کر رہے ہیں او مصطفیٰ دا غلام ہے، او حضور دا عاشق ہے، او حضور دا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اللہ رسول دا ذکر سن کے خوش ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایمانداران دی کیٹیگری بیان کر دیا ہویا، ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا صرف اور صرف تواڈے وچوں ایماندار بندہ ہے ہی ہو جدے سامنے ذکر اللہ دا کیتا جائے تے او ذکر سن کے کالا نہ پہ جائے، بلکہ ذکر سن کے انہوں اتنا لطف آوے کہ وہ وجد وچ ہی آ جائے۔ وجد نکلے ہے وجد ان وچوں، یہ دا معنی ہے کچھ پا لینا، یہ دا مطلب ہے جڑا ذکر خدا سن کے وجد وچ آوے او خدا دا قرب بھی پا لیندا ہے، مصطفیٰ دا دیدار بھی پا لیندا ہے۔ جنہ بندیاں دے ہاتھ بلند ہو گئے میں تے انہاں واسطے دعا کردا انہاں مولا جنہ دے ہاتھ بلند نے تو انہاں دے بختاں نو بلند فرما یا اللہ۔ جڑے بڑھاپے اندر بھی ہاتھ بلند کردے نے پے جدو جنت جانا ہے تے بالکل 31-32 سال جوانی دی عمر ہونی، خالق کائنات انہاں بابیاں نو زہرا دے بابے دا صدقہ مرن تو پہلا ایک باری زہرا دے بابے دا دیدار ضرور نصیب فرما۔ اور یارو جڑا مومن ہے وہ ذکر خدا سن کے مچل جائے گا، ذکر خدا سن کے وجہ دے چاہ جائے گا، وہ اظہار مسرت کرے گا جدو دے سامنے ذکر خدا ہوئے گا۔ نام ابراہیم ہوئے، اللہ دا نبی ہوئے، کھانا تناول فرمان لگے تے باہر کوئی آواز لگانے والا اللہ دی تسبیح و تحلیل بیان کرے، اللہ اکبر دی صدا لگائے، یا سبحان ذی الملک والملکوت دی صدا لگائے۔ ابراہیم علیہ السلام کل اتھے لکمہ رکھن تے جلدی نال باہر تشریف لے آؤں تے ویکھن سر تے دے تاج اور جسم تے پوشاک چہرے تے سفر دے اثرات بھی کوئی نہیں، بڑا حسین چہرہ۔ آپ نیڑے آ کے فرماندے او میرے یار دی گل کرنا لیا پھر نہیں ہو میرے یار دی میں نے کوئی گل سناندا، او تھا گیا جے سننی ہے نا تے پھر پیسے لگنے مال لگنا ہے، تواڈے کول کچھ ہے دینا سے؟ آپ نے فرمایا ویکھ میرے کول بکریاں دے ریوڑ دیکھ، میرے کول گائے دے ریوڑ، او تھا کیا پھر میں سنانا تے بکریاں لگنیاں، فرمایا ساریاں لے لے، یاد دی گل تے سنانا تو سمیں ذرا سبحان اللہ سناؤ نا، اچھی آواز نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جدو مومن دے سامنے ذکر خدا کیتا جاندا ہے، مومن ذکر خدا سن کے مچل جاندا ہے، وجد وچ آ جاندا ہے۔ اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا گیا ہے، آپ تے کب کبھی تاری ہو گئی اور ذکر کرنے والا ذکر کرنے آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دے خلیل نے ذکر سنے کب کبھی تاری ہوگی، اکھاں وچوں نیر بہ رہے نے، رو رہے نے، کہندے نے ذکر کرنے والے آؤ، پھر مینوں میرے یار دا ذکر سنا، کہنے لگے ابراہیم ہن کی دے گا؟ فرمایا میرے کول گائے دے ریوڑ نے وہ ساری لے لے، آپ نے ساریاں گائے بھی دے دیتیاں، ہن فرمایا میرے یار دا مینوں ذکر سنا، کہہ رہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی الملک والملکوت۔ جڑے میرے اللہ دی
بھی پاکی بیان کی تھی اللہ دے خلیل دے جسم دے رشا تاری ہو گیا ہے اکھاں وچوں جناب والا آنسو جاری ہو گئے رو کے کہہ رہے ذکر سنان والے اور ذکر سنا حضرات دی وقار کہہ لگا خلیل اے بکریاں بھی میں نو دیتیاں نی اے گائے بھی میں نو دیتیاں نی ہون تیرے کل شے کوئی نہیں ہون کی دے گا فرمایا تیرا لباس میں نو کوئی بادشاہ جیسا لگ دائے فرمایا تو میں نو اللہ دا ذکر سنائی جا میں نو بکریانو چران والا چرواہا بنائی جا حضرات دی وقار اللہ دا ذکر سن رہے لے آج میں ذکر کرا تو سی لذت لے لاؤ بیٹا امیر حمزہ سلطانی ذکر کرے تو سی لذت لے لاؤ بیٹا رمضان سلطانی ذکر کرے تو سی ذکر دی لذت لے لاؤ آؤ میرا دل کر دے میں سمیت جنابے والا میر پوریاں والے کلے دیس اس جنابے والا محلے وچوں اٹھاوا تے توانو ولی دے پتر عرفان دے سلطان دی بارگاہ وچ لے کے جاوا عرفان دا سلطان حضرت سخی سلطان بار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان نے علی فی اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچے لائی ہو نفی اسبات دا او یارو پانی ملی اسے ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی او یارو عشق مشک مچاوے ات جان پھلن پر آئی ہو جیوے مرشد کا مل پا ہو جیوے مرشد کا مل ہو جیوے مرشد کا مل پا ہو جیوے مرشد کا مل پا ہو جس یہ بوٹی لائی ہو اے تواڈا ذکر مصطفیٰ سن کے مچل جانا اے ایماندار ہونے دی بین دلیل انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم فرمایا تم میں وہ بندہ مومن ہے جو ذکر خدا سن کے مچل جائے وجد میں آ جائے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا دیوانو اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں مجنون تصور کرے کہ یہ دیوانہ ہے فرمایا ہے ایمان والو ان ایمان والا ہوئے جڑا اللہ دا ذکر سنے تے مچل جائے تو ساکھنے بابا جی تُسی تے اللہ دا ذکر شروع کیتے ہیں تے اگے سانو پتہ ہے بار بار سرکاران دا نام لے رہے ہو کدی سرکار دا فرمان تے طریقے نبی دی گل کر رہے ہو تو میں کہ آؤ حدیث قدسی میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد جعلتکا ذکرا من ذکری ومن ذکرکا ذکرنی فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تواڈے ذکر نو اپنا ذکر قرار دیتا ہے تے قیامت تک جڑا تواڈا ذکر کرے گا نا اوہی میرا ذکر ہے فرنج کر کے کہہ لو ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کیا اگر ہاتھ بلند کرنے نے بابے اپنی مرضی کرنگے جی دیکھو جوان منڈا چلا گیا ساڈا بھی کوئی پتہ نہیں لیکن جدو اسی دنیا تو ٹر جائیں گے زبانہ بند ہون تے ہاتھ بول بول کے گواہی دینگے کہ رب العالمین تو اینو میرا مالک بنایا سی جتھے دا ارادہ ہوندہ سی میں اتھے ہی جاندہ سا تے جیوں جیوں تیرے تے تیرے یار دا ذکر ہوندہ سی اے دا ہاتھ اونچا ہو کے محمد دی عظمت دے نعرے لاندہ سی تنا لے کہندہ سے ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا جگہ
لگدا سے بہانے رل مل بینا چنگا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم يا محمد قد جعلتك ذكرا من ذكري ومن ذكرك ذكرني فرمایا سونیا جڑا تیرا ذکر کرے گا حقیقت جو میرا ذکر کرے گا اللہ ایماندارانو کہہ رہے ایمان والیوں اتقوا اللہ اللہ کھولو ڈر جاؤ اللہ کھولو ڈر جاؤ مولا نماز پڑھیں گے کی عطا کرے گا اللہ فرمایا میرا وعدہ ہے میں جنت عطا کر دیا گا مولا روزہ رکھیں گے کی عطا کرے گا فرمایا جنت عطا کر دیا گا مولا حج کری عطا کی کرنا ہے اللہ فرماتا ہے بخشش کر کے جنت عطا کر دیا گا مولا جے کوئی بندہ تیرے کھول ڈر کے مر جائے فرمایا پھر ایک جنت نہیں ولی من خاف مقام ربہ جنتان فرمایا ڈر کے مرنا تو کم ہے دو جنتا دینا ساڈا کم ہے ایدہ مطلب ہے یارو جڑا خوف خدا بچ مر گیا اللہ انہوں ڈبل ڈبل جنت عطا فرما دے گا اساں تے زندگی بچ میں جنت لینی ہے نبی دے دیوانیوں انہوں تو جنت لب جان گیا جڑا خوف خدا بچ مر جائے حضرت ابو موسیٰ جری نے فرمایا لوگوں نبی فرمان نے پہلی گل لے بندے نو رو ہی لینا چاہیے جے خوف خدا بچ رون نہیں آیا پھر انہوں خوف خدا وچ موئی بنا لینا چاہیے خوف خدا وچ موئی بنا لے داتا گنج بخشلی ہوجویری آپ نے لکھیا جے رو نہیں سکیا رون والا موئی نہیں بنا سکیا پھر انہوں اپنے مقدرات رونا چاہیے کڈا میرا سخت دل ہو گیا ہے میں نو خوف خدا وچ میں رونا نہیں آیا میں نو ذوق مصطفیٰ وچ میں رونا نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا لوگوں محشر دا میدان ہوئے گا ایک بندے نو فرشتے گھسیڑ کے جہنم وچ لے جاندے ہو لگے ہوئے گا یو اللہ دا بندہ عبداللہ بیٹے رو کے کہے گا مالکا میں منیا میں گناہگارا میں بدعمالا بد کردارا تو عدل کیتا ہے تے میں مالکا ہن جہنم والا جا رہا صوفیاء کہندے لوگوں جدوں بھی منگو اللہ کھولو عدل نہیں فضل منگیا جے عدل کرے تے تھر تھر کمبنے شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاو میرے جے مقالے کہتے جدو میں جہنم وال جا رہا میری پلک دے کھوال رولا پائی جائے اور رولا پا کے آنکھیں مالکہ میں نوے سے بندے دے نالویں اتار لے آصف بھائی صوفی ساؤنڈ والے نقش بندی ساؤنڈ والے جدو وال نے رولا پایا ہے اللہ نے آنکھیں او والا کی گلے انہیں آنکھیں مالکہ اے گناہگار جائے جہنم اندر میں نوے دی پلک نالو جدا کر لے میرے نبی نے فرمایا اللہ فرمائے گا رزن کی او کہے گا مالکہ اے جدو گناہ کر لیندہ رہا ہے ایک باری نکنے لگ کے رو کے انہیں آنکھیا سی مالکہ میں نو معافی دے دے اے میرے
نالے دیا سو لگیا سی میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ فرمائے گا اے فرشتے ہو اے والد نالی رہ دیو اے دی جہنم والا مہار موڑ کے جنت وال کر دیو اے دا رونا میں نو پسند آ گیا ہے ہدایات سو بہانا میں نو پسند آ گیا میرے نبی نے فرمایا محشر دا میدان ہوئے گا ایک بندے دے نام اعمال نیکیاں تے بدیاں برابر ہو جان گیاں او دیاں نیکیاں والے پلے وچ پانی دا قطرہ پایا جائے گا پوچھیا جائے گا ایک کیڑا پانی دا قطرہ ہے جنہیں نیکیاں دا بدن زیادہ کر دیتا ہے آواز آئے گی اے بندہ مومن تو گناہ کر کے روندہ رہا ہے اے تیرے آنسوں دا کمال ہے تو جنتی ہو گیا ہے ان میں نو جملہ کہل دے او یارو ایک آنسوں دا کمال ہے یا یک دے کبال دا کمال ہے بندہ جنت چر جائے جے بال دا کمال ہے پھر آمینہ دے لال دا کی کمال ہوئے ہائے ہائے اگر وال سفارش کرے تے گناہگار جنت چ جائے تے جی اکھ دا وال ہی سفارش کرے پھر نہیں جنت چ جائے گا لے جا پیرے باہو دی نگری تھکے تے نہیں تسی کیا بات تھوڑا نا کی ہے جی میں بھول گیا عمران میں دی مثال بڑی اری دیتی آج کے سامنے بیٹھا ہے میں کہیا ہے نا جڑے جنازے تے جاواں اوتھے مینوں لب لیندا تے میں انہوں لب لینا وہ میں ایک دن آکھیا میں کہا تسی کر دے کیوں نہ کہا میں دردی ہیں تو میں جنازے بڑے پڑھ دے ہو انہاں کہا جی پتہ لگے تو ٹور جائی دے تو میں ایک بندے دے جنازے تے آکھیا تھی میں کہا جنازہ بڑھا تاں ہے کہ جڑا بندہ کسے دا پڑھ دا ہوئے نا ایکشن دا ری ایکشن ہوندہ ہے جڑا چاند ہے میرا جنازہ بڑھا ہوئے وہ جنازے پڑھیا کرے وہ جدو پڑھے گا پھر وہ دے پڑھنا لے بھی اللہ پیدا فرما دے گا اے میں نے میرے مرشد فرمایا بے بسم اللہ اسے میں اللہ دا اے بھی گہنا بارا درود نبی پہ جس دائے ڈھے پسارا ہو حدوں بے حد درود نبی پہ جس دائے ڈھے پسارا ہو سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں قربانی انہا تو مرشد باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو آج دن جمعہ دا ہے جمعہ ایک جمعہ آیا 10 محرم نو تے او دو ایک پران ایک پرا کو لو اجازت منگی کہ میں جاواں نہر فرات تے پانی لے کے آواں ننی سکینہ آپ حضرت عباس علمدار قمر بنی ہاشم ام البنین دا پتر علی دا لاڈلا حسین دا مرید آپ نو انج کر کے نا کہنے لگی ہیں چاچو جی شہزادی دسو اسی کوثر دے وارث نہیں ہاں یا نہیں فرمایا بیٹی اسی کوثر دے وارث ہاں آکھیا چاچو جی اسی کوثر دے وارث ہاں تے پھر اسی اج کربلا وچ پیاسے کیوں ہاں پیاسے کیوں ہاں میں 2 جمعہ تقریر کر کے آواں تے تیسری کردہ ہواں تے میرا گلا خشک ہوئے تے میں پانی دا گھٹ لا لاؤں صدقے جاواں نبی دی نسل تو جڑی 3 دن دا روزہ رکھے ہے نہ پیاس لگی ہے نہ بھوک لگی 3 دن ہونا پانی بند کیتا ہے تے نہ روزہ ہی رکھ لیا ہے
پوچھیا چاچو جی کیوں پیاسے؟ فرمایا اگر تیرا بابا حسین میں نو اجازت دے وے نا تے میں نہر فرات تے پانی لین ضرور جاواں، میری آخری گل پوری تقریر دا نچوڑے کوئی بندہ ضائع نہ کرے۔ بھائی شہباز صاحب دیگر برادران دا بھائی چلا گیا اور جوانی میں چلا گیا، میں جنازے تے آکھیا سی آن دی اللہ نے ترتیب رکھی ہے لیکن جان دی رب نے ترتیب نہیں رکھی۔ جناب اول حضرت غازی عباس علمدار آپ حضرت امام حسین دے قول حضرت بی بی سکینہ نو نال لے کے آئے نے، خیمے حسین وچ آگے کھڑے ہوئے نے۔ حضرت امام حسین نے جوے کہ آکھے عباس کی میں آیا ہے، آکھے عباس مرشد جی حاضر ہو گیا۔ دوسری باری پھر میرے امام نے فرمایا عباس کی میں آیا ہے، آکھے حضور میں حاضر ہو گیا۔ تیسری باری پھر فرمایا عباس کی میں آیا ہے، آکھے میں آپ ہی نہیں آیا۔ ایج کر کے پیچھے بی بی سکینہ گڑ کے اگے پیش کیتا، آکھے میں آپ ہی نہیں آیا، میں نو تواڈی دھی سکینہ لے کے آئی ہے، میں نو تواڈی بیٹی سکینہ لے کے آئی ہے۔ حضرت بی بی سکینہ نے ننے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہندیاں نے بابا جدوں دی میں ہوئی سنبھالی ہے، میں تواڈے کول منگیا کچھ نہیں، اگر میں اج منگا مینوں عطا کرو گے؟ فرمایا بیٹی منگ لے، میں مدینے والے دا دوترا، مدینے والے بھی تھیاں نال بڑا لاڈ لڑایا ہے، اے بیٹی منگ لے، میں تینوں خالی نہیں ٹوراں گا۔ او یارو تھیاں نو بابیاں تے بڑے ناز لینے، میاں صاحب نے آکھیا سی دیاں لئی پردے آئے سوے پابل ایتے پترا لئی جاگیرا چپ رہنا ہے، اے موم کچھ نہ کہنا، ایتے دھیاں دیا تقدیرہ، وہ دھیاں دے پیار وچ دھیاں دی یاد اندر، دھیاں دی الفت و محبت چرون والے ہو۔ میاں صاحب نے آکھے ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پترا سنے دیاں جو عملی کماون ماوا ایتے سوئی ہوئی کماون دھیاں۔ میرے امام نے تھینوں سینے دے نال لائے، فرمایا بیٹی منگ کی منگنی؟ سکینہ کہندیاں نے بابا اے چاچا عباس علمدار اینو اجازت دیو، اے نہر فرات تو پانی لے کے آوے، مینوں میرا ویر اصغر روندا ہے تے ویکھیا نہیں جاندا، بھیناں نو بھراواں نال بڑے پیار ہوندے نے، او یارو بھیناں نو ویراں نال بڑے لاڈ ہوندے نے۔ آکھیا جدوں میرا ویر علی اصغر روندے میرے کول ویکھیا نہیں جاندا، میرے امام نے فرمایا تھیے میں کدی بھی اجازت نہ دیندا، اسی رضا دے کنڈے تے کھلوتے ہوئے ہاں، میں اجازت دے دینا تو کہ عباس میری تھی سکینہ نو لے کے آ گیا ہے۔ میرے عباس نو میرے امام نے تیار کیتا، امام سر تے رکھیا، نیزہ دیتا ہے تلوار دیتی، جدو رخصت فرمایا سواری تے سوار ہوئے، تے جدو جان لگے پچھو آواز مار دینے عباس
میں پردیسی حسین تینوں بلا رہا میری آ کے گل سن جائی عباس لمدار واپس آئے نے جنابے والا سینے دے نال لائے متھا چومیا تے پھر رخصت فرمایا پھر آکھے آؤ اے عباس میری گل سن جائیں عباس پھر واپس آئے نے جدو تیسری باری ٹورے آئے عباس لمدار دیاں چیخاں نکل گئیاں آکھیا ویرا ذرا واپس آئے عباس واپس آئے نے رو کے کہندے نے لج پالا آپ ہی میں نو ٹور دے لے آپ ہی میں نو بلا لینے ایدی وجہ کی ادھر نیزے نظر آگئے نہیں ادھر برچے نظر آگئے نہیں ادھر تیر نظر آئے نہیں آکھیا نا عباس نا میں نو برچے نظر آئے نے نا میں نو تیر نظر آئے نے میں نو تے اپنے ویر نظر آئے نے آکھیا لاج پالا کی کہنا چاہ رہے آئے فرمایا عباس ٹور چلا ہے لاج پالا تیری اجازت نہ حل جا رہے آکھے آؤ عباس چلائے تے جاندیا میں نو ایک واری ویر کھے کے آواز مار دے جدوں دا میں اپنے پرا حسن قبر وچ اتارے آئی میں نو کسے ویر نہیں آکھے آ ویر ویران دے دردی ہاں دے ایتھے ویری ویران دیا باوا بابے سردار تاج محمدی ایتھے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا ویر ویران دے او ویری ہون دے ایتے ویر ویران دیاں باوا پاپے سردار تاج محمدی ایتے ماوا ٹھنڈیاں لمبی گل نہ کراؤ گجرا والا دی سرزمین میر پوریاں والا گلاؤ بھائی عثمان شہباز صاحب دی رہائش جگہ تے بیٹھنے والے ہو بھائی عبدالرحمن دے سالے ثواب دی محفل دی رونق بلنے والے ہو حضرت عباس لمدار نے ہاتھ جوڑے کہندنے لاج پالا تو کہہ رہے ہیں تے میں تنو ویر کہہ دینا واؤ ادروائز میری ماں ام البنین نے آنکھیں اسی وے عباس جدوں بھی حسین بلائیں ویر کر کے نہ بلائیں اپنا پیر کر کے بلائیں لمبی گل نہیں کردہ عباس پانی لے کے واپس آ رہے دایا تکٹیا گیا بایا تکٹیا گیا مشکیزہ جڑا دندانے مبارک نل پکڑ لیا جڑا ایک دشمن ہوندہ انہوں لت نلوار کر دے جدو جنابے والا یاب دے دے ناف نے دے وجہا تے زمین تے تشریف لے آ رہے اس ویلے حسین نو ویر کہہ کے آواز مار دینے ادرکنی یا اخی حسین اے میرے ویر حسین میں نو یا کے پڑے آجے فرمایا یو دو پرایا کھیئی جدو تھلے ڈگ پہ آئے او یارو پہنا کل ویران دے لاشے نے جے ویکھے جاندے جدو بی بی زینب نو بے پتہ لگ گئے میرا ویر عباس جامع شہادت نوش کر گیا ہے آپ خیمے وچوں آوازہ دے رہی آنے کہہ دی آنے بے ویر عباس آجا آجا تے آوازہ مار رہی آنے کہہ دی آنے ویرا آجا یسی پانی پی پی رج گیا خیمے وچوں بی بی زینبی
پئی ویر عباس نو سدے آ جاوے میرے بابل جایا اسی پانی پی پی رجے آ جاوے میرے بابل جایا اسی پانی پی پی رجے حضرات محترم انہاں نو پوچھو جنہ دا ویر جنہ دا بھائی گیا ہے پرا پراواں دیاں باواں ہوندے تے پرا بیمار ہو جائے تے دوسرے پرا دے بازواں دا طاقت دا معاملہ تھوڑا ہوندا نظر آوندا ہے تے وڈے ویلے پتہ لگدا ساری رات میرا بھائی بیمار رہیا اوے اس پرا نو پوچھو جن جوان پرا دے لاش نو اپنا ہی کندھا دتا ہوئے انج کر کے نہ بڈڑا باپ تے اپنی کمر پھڑ کے رو پیندا کہ پترا ویلا تے میرا سی تے چلا تو گئے ہیں وڈے پائی سوچ دین کہ وال چٹے ساڑھے ہو گئے تے چلا تو گئے آئیں لیکن اپنا اپنا وعدہ ہے وعدہ کیتے تے جانا سی ہے کیوں نہ اس اینگل نہ جائیے کہ کوئی پرا کیتے پرا دا حق نہ کھاندا ہوئے چھوٹا پرا وڈے پرا دا گریبان نہ پکڑ دا ہوئے اور وڈا پائی چھوٹے نوے نہ یکھیو تیری شادی کیتی ویاہ کیتا سارا خرچہ اتھے کیتا ہون تیرا حصہ کوئی نہیں وڈا پرا چھوٹے دا حق نہ ماردہ ہوئے تو چھوٹا پرا وڈے نو اکھا نہ کردہ ہوئے میرے مصطفیٰ فرمایا وڈا پرا بمنزلہ باپ ہے مشکات دی حدیث فرمایا چھوٹا پرا بمنزلہ بیٹا ہے تو جدہ چھوٹا پرا جائے نا دا پرا بھی جاندہ جائے نالو دا پتر بھی جاندہ انج سمجھو دا پتر بھی گیا ہے تو دا بھائی بھی گیا ہے میں دعا کرنا رب العالمین بھائی عبدالرحمن مولا انہوں جنت اعلیٰ مقام عطا فرما اور جڑے ساڑھے نکلے ہوئے آنسون انہاں دا صدقہ خالق کائنات اس جوان دی قبر دے رحمت دی برکھا برسا قرب و بہت جڑے حباب تشریف لے آئے ایک ایک قدم دے بدلے کروڑ ہانیکیاں دے ذخیرے عطا فرما جڑے میرے بزرگ جوان بچیاں دی اکھاں وچوں میرے سمیت آنسو نکلیں مالکہ تیرا محبوب رون والیاں نو چپ کران آیا ہے اے جڑے روندے نے پہ کدی آج تیرا محبوب آوے نا تا سانو چپ کرا جائے نالے نبی دی دید ہو جائے گی نالے عاشقاں دی عید ہو جائے گی میں دعا گو ہاں خالق کائنات میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے جیڑا پیغام سنیا اس نو اگے پچان دی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات سانو بھی قبر و حشر دی آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے پچھلے گناہاں دی رب معافی دے وے اگوں خالق کائنات نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا کرے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین